یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ ہجرت سے اسلام کے بڑھنے، پھیلنے، پھولنے کے مواقع میسر آئے۔ اس لیے جب ہم اپنا کیلنڈر جب بنانے لگے صحابہ، حضرت علی نے رائے دی کہ ہجرت سے شروع کریں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی رائے پہ فیصلہ فرمایا کہ ہاں ہجرت سے ہمارا سال شروع ہوگا۔ تو خیر یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ نبوت کا 10واں سال آپ کے دو بڑے حلیف محافظ، ایک اندر ایک باہر، باہر چچا اور اندر بیگم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 دن کے فاصلے سے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر آپ نے سوچا کہ میں ہجرت کروں۔ طائف کی ہجرت تو ناکام ہو گئی، تو یہ نبوت کا 10واں سال تھا، 11واں، جب آپ مینا کی وادی میں حج میں چکر لگا رہے تھے، تو جمرۃ الکبریٰ جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، وہاں کچھ نوجوان ملے، یثرب کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھوڑی سی وہ آگ جلا کے روشنی کر لیتے تھے۔ ابو الہیثم بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن الربیع، نعمان بن حارثہ، اسد بن زرارہ، عبادہ بن صامت، 6۔ یہ روایت ہے دلائل اصفہانی کی۔ تو آپ نے ان سے کہا کون لوگ ہو؟ کم یثرب کے ہیں۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات سنو گے؟ تو مدینے میں بات تو چلتی تھی نا کہ ایک نبی آ رہا ہے، قریظہ اور قینقاع اور نذیر 3 قبیلے تھے جو ہر وقت کہتے رہتے تھے آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کا کلمہ پڑھ کے تم سب کو قتل کریں۔ تو وہ کانوں میں بات تو تھی یہود کی، کہنے کا سناؤ، تو آپ قرآن سنایا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا سے لے کر آپ نے هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ سورہ ابراہیم کا آخر سنایا۔ کہنے لگے ہوا یہ وہی تو نہیں، چونکہ یہ کلام انسانی کلام نہیں ہے، عرب تھے نا۔ تو کہنے لگے واقعی یہ وہی نبی لگتا ہے جس کی وہ یہود بات کرتے ہیں، تو فَاسْبِقُوا قَبْلَ أَن تُسْبِقُوا، اب پہل کرو یہودیوں سے۔ تو یہ 6 نے کلمہ پڑھ لیا، آپ خوشی سے ایسے باغ ہو گئے۔ ان کا ہم اگلے سال آئیں گے، تو آپ نے سارا سال ان کا انتظار کیا۔ اگلے سال 12 آئے، 5 ان میں سے تھے اور 7 اور تھے، اور البیعۃ العقبۃ الاولی جسے کہتے ہیں، پہلی بیعت ان 12 لوگوں نے کی، نبوت کا 12واں سال۔ پھر کہ ہم اگلے سال آئیں گے، 13واں سال نبوت، اور اب وہ پہاڑ ہٹا دیا گیا ہے جس کے گھاٹی میں یہ سب جمع ہوئے، 2-3 پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ، اب وہ جگہ کھل کے میدان ہے، اور وہاں ترکوں نے مسجد بنائی تھی۔ اس مسجد میں ایک دفعہ گیا، جب مجھے پتہ چلا جگہ کھل گئی، تو مسجد ترکوں نے یادگار چیزوں کو محفوظ کیا، انہوں نے آ کے رندہ ہی پھیر دیا۔ وہاں میں نے مغرب پڑھی، پھر عشاء تک بیٹھا رہا، تو مغرب کی اذان بھی میں نے دی، جماعت بھی میں نے کرائی، کوئی شرطے آ گئے، پھر عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے پھر میں وہاں سے نکلا۔ تو 72 لوگ تھے، 2 عورتیں ام منیع، ام عمارہ، اور 70 مرد۔ رات کے اندھیرے میں یہ سب جمع ہوئے، تو آپ اپنے چچا عباس کو بھی لے کر گئے۔ وہاں بات چلی تو حضرت عباس کہنے لگے دیکھ لو بھائی، اگر لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ،
کل کو سارا عرب تمہیں پھر بھگتنا پڑے گا، ابھی تو یہ ہمارے پاس ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اسد بن زرارہ جو پہلی بیعت میں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جواب دوں آپ کے چچا کو؟ آپ نے کہا دو۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عباس، کسی ایسے شخص کو اپنا سردار ماننا جسے قوم نکال دے، یہ عرب میں کوئی آسان کام نہیں ہے، جبکہ ہم خود بھی سردار ہیں۔ کسی ایسے شخص کو اپنا سردار ماننا جس پر سارا عرب دشمنی کے لیے ٹوٹا پڑا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ کر لیا ہے تو وہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ ہم بھی ابناء اور رجال ہیں، تلواروں کے سائے میں ہی پروان چڑھے ہیں۔ اقبال نے تو ایسے ہی تخیلاتی شاعری کی نا، اصل تو وہ تھے جو تیغوں کے سائے میں پل کے جوان ہوئے تھے۔ ابو الہیثم کہنے لگے آپ کی شرائط کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تطیعوننی فی المنشط والمکرہ، جی چاہے یا نہ چاہے میری اطاعت کرنی پڑے گی۔ تنفقون علی فی العسر والیسر، تنگی اور فراخی میں میرے اوپر خرچ کرنا ہوگا۔ تمنعوننی کما تمنعون انفسکم و اہالیکم، میری حفاظت کرو گے جیسے اہل اولاد کی حفاظت کرتے ہو۔ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تبلیغ کا کام کرو گے، بھلائیوں کو پھیلاؤ گے، برائیوں کو مٹاؤ گے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے۔ ولا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کی منشا اور رضا میں کسی لعنت کرنے والے کی لعنت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ 6 بات۔ تو بیعت کے لیے لوگ کھڑے ہونے لگے تو ایک انصاری صحابی عباس بن مرداس وہ کھڑے ہو گئے، کیا ہوا؟ میں کیا ہوا؟ کہنے لگے بیعت سے پہلے 100 دفعہ سوچ لو، ترمیکم العرب عن قوس واحد، پورا عرب ایک جان ہو کر تم پہ حملہ کرے گا، تمہارے مال لٹیں گے، تمہاری کھیتیاں اجڑیں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی۔ اگر یہ برداشت کر سکتے ہو لے جاؤ، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اگر کل کو چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑ دو۔ تو ابو الہیثم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ اگر سب کچھ ہو جائے جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اس پر ملے گا کیا؟ تو آپ نے کہا جنت ملے گی۔ قید اللہ نبالے کا، پھر کوئی پرواہ نہیں، ہاتھ بڑھائی۔ تو سب سے پہلے بیعت کی ابو الہیثم بن تیہان یا برا بن معرور، 2 نامات انہوں نے بیعت کی۔ پھر باقی سب نے، عورتیں آگے بڑھیں تو آپ نے کہا تمہاری زبان کی بیعت ہے، ہاتھ کی نہیں۔ جب بیعت ہو گئی تو یا رسول اللہ اب آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو آپ نے کہا جب اللہ اجازت دے گا۔ تو ابو الہیثم کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات صاف ہو جانی چاہیے۔ آپ نے کہا کیا؟ کہ کل اللہ آپ کو فتح دے، پھر آپ ہمیں چھوڑ کے واپس مکہ تو نہیں آئیں گے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کیا میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، الدم الدم الہدم الہدم، اب میری زندگی موت تمہارے ساتھ ہوگی۔ جب مکہ فتح ہوا تو 8 ہجری میں تو آپ نے صفا پہاڑ پر چڑھ کے لمبی دعا شروع کر دی، اتنی لمبی کی کہ انصار آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، اما الرجل فقد اخذته الرأفة بعشیرته، لگتا ہے کہ وطن کی محبت نے پکڑ لیا ہے، اب ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ تو جبریل اترے کہ یا رسول اللہ انصار بدگمان ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے ایسے ایک دم ہاتھ نیچے کر کہا یا معاشر الانصار ما اسمی اذن، اے انصار کی جماعت جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں بول دے چکا ہوں
المحیا محیاکم والممات مماتکم لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار۔ تو مدینے والے پھوٹ پھوٹ کے روئے اور کہا یا رسول اللہ، محبت کی شدت میں بدگمان ہوئے، شدت محبت میں بدگمانی ہے، کوئی آپ کے بول کی بدگمانی نہیں۔ تو ہم نے کہا ان اللہ ورسولہ یعذرانکم، اللہ اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے۔ تو نبوت کا 14واں سال تھا، محرم چڑھا، نبوت کا 14واں سال، ہجرت کی اجازت ہوگی، اور صحابہ نے انفراداً ظاہراً علناً خفیتاً نکلنا شروع کیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی چلا جاؤں؟ کہا نہیں۔ تو ان کا الصحبہ، کیا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو وہ خوشی سے رونے لگے، تو کہنے لگے میں نے ایک اونٹنی پال رکھی اس دن کی، یہ جو قصوہ اونٹنی آتی نا تاریخ میں بہت مشہور، یہ صدیق نے آپ کو دی تھی۔ تو کہا میں نے آپ کے لیے ایک اونٹنی پال کر رکھی، وہ آپ کو دوں گا۔ آپ نے کہا میں پیسے دوں